حلال اور حرام کی کیمسٹری کو جاننا، کیونکہ ملحدین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حلال اور حرام یہ مذہب پسند لوگوں کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ میں دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حلال کی کیمسٹری کیا ہے اور حرام کی کیمسٹری کیا ہے۔ ہم انسانی تاریخ کے اس دور پر کھڑے ہیں کہ جہاں لیفٹ ونگز والے اور لبرلزم انہوں نے میرا جسم میری مرضی اور باہمی رضامندی سے جنسی آوارگی، سیکس ود کنسنٹ کے کھوکھلے نعروں سے نہ صرف معاشرتی اور اخلاقی اقدار کا گلا گھونٹ دیا ہے، بلکہ سماجی نظام کو، معاشرتی سسٹم کو، خاندانی نظام کو خودکشی کے قریب کر دیا ہے۔ ملحدین سوال اٹھاتے ہیں، اعتراض اٹھاتے ہیں کہ نکاح اور زنا بظاہر ایک جیسا ہی عمل ہیں، ایک جیسی ہی حرکت ہیں، ایک جیسا ہی جنسی لطف ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ قبول ہے کہ تین بولوں کے اندر وہ کون سا جادو چھپا ہے کہ اس کے بغیر زنا کی صورت میں وہ خدا کے عذاب اور معاشرے کی پھٹکار کا باعث تھا، مگر وہی عمل نکاح کی صورت میں عبادت بن جاتا ہے، نکاح کی صورت میں صدقہ بن جاتا ہے، نکاح کی صورت میں باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نکاح فطرت کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ یہ انسان کی نیرو کیمسٹری، اس کی نفسیات اور اس کے آپریٹنگ سسٹم کے اندر کتنی بڑی پازیٹیو چینجز لے کر آتا ہے۔ یہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس کو جون 2021 میں نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے برطانیہ کے فیشن میگزین ووگ میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی کے لیے پارٹنر کی ضرورت ہے، پھر نکاح نامے پر، میرج پیپرز کے اوپر سگنیچرز کیوں ضروری ہیں؟ میں اس کی ایگزیکٹ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ وہ کہتی ہیں، ANI نیوز نے رپورٹ کیا 18 جون 2021 کو، وہ کہتی ہے if you want to have a person in your life, why do you have to sign marriage papers? Why cannot just be a partnership? اگرچہ اس کے بعد مختلف طبقات کی طرف سے اس بیان کے اوپر شدید تنقید آئی۔ ملحدین، منکرین، مستشرقین کا مشترکہ ایجنڈا ہے اسلام کی تعلیمات کو پر نقد و جرح کر کے اس کو لوگوں کو، نوجوان مسلمان نسل کے ذہنوں کو پراگندہ کرنا۔ اب ہم دلائل کی صورت میں آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ زنا فساد کی جڑ ہے، معاشرتی افراتفری کا باعث ہے، بے سکونی کا باعث ہے، اور اس کے مقابلے میں مذہب کا بیانیہ، مذہب کا نیریٹو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو وہ اپنا نصف دین مکمل کر لیتا ہے، اور باقی نصف کے بارے میں اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو نکاح نصف دین کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اب 21ویں صدی میں نیرو سائنس نے، بیالوجی نے، ایپی جینیٹکس نے جنسی آوارگی کرنے والوں اور گناہ میں ملوث ہونے والوں کے بیانیوں کو رد کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ اس کے نہ صرف میڈیکل نقصانات ہیں، نفسیاتی نقصانات ہیں، بلکہ سماجی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ نکاح اور زنا بظاہر فزکس کے اصولوں کے مطابق ایک ہی ایکشن، ایک جیسے ہی ایکشن کے مظہر ہیں، مگر سائنس اور بیالوجی کی نظر میں
دو مختلف واقعات ہیں۔ سب سے پہلے ہم تجزیہ کرتے ہیں زنا کے عمل کی۔ جب دو افراد چھپ کر ایک جنسی تعلق قائم کرتے ہیں معاشرے کی نظروں سے چھپ کر، تو جدید سائنس کہتی ہے کہ ان کے دماغ کا ایک حصہ امیگڈالا، یہ جو خطرے کی اور خوف کی علامت ہے، وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، مگر انسانی شعور، لا شعور، سب کانشیسنس سالوں کے ارتقاء کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ان کے اندر انسیکیورٹی موجود ہوتی ہے، ذہنی سکون ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس جنسی تعلق کے نتیجے میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے جو وقتی نشے اور لذت کا کیمیکل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کورٹیزول لیول اور ایڈرینالائن، یہ جو ہارمون، سٹریس ہارمونز ہیں، یہ فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ چھپ کر جنسی آوارگی کرنے والے، ان کی کیفیت ایگزیکٹلی اس چور کی طرح ہوتی ہے جس کو چوری میں لذت تو آ رہی ہوتی ہے، مگر اس کا ذہنی سکون برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کا نرو سسٹم جو ہے وہ ریلیکس نہیں ہوتا، وہ فائٹ اور فلائٹ کے موڈ میں ہوتا ہے، یا لڑو یا بھاگو۔ ایگزیکٹلی یہی کیفیت ماڈرن سائیکالوجی اور ایپی جینیٹکس کے مطابق اس جوڑے کی ہوتی ہے جو شادی کے بغیر جو ہے وہ جنسی تعلق یا ربط قائم کرتا ہے۔ اب ماڈرن سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جنسی تعلق کے نتیجے میں آکسوٹوکسن ایک ہارمون ہے جو لو ہارمون ہے، بائنڈنگ ہارمون ہے، وہ ریلیز تو ہوتا ہے مگر اپنا اثر نہیں دکھاتا، کیونکہ اس تعلق کے درمیان ٹرسٹ نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، لیگل کمٹمنٹ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اپنی جو ربط ہے دو وجودوں کے درمیان وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی جنسی ناجائز جنسی تعلق کے نتیجے میں جب وہ برا فعل ختم ہوتا ہے تو دو وجود وہ بیگانگی محسوس کرتے ہیں، اداسی محسوس کرتے ہیں، جس کو جدید نفسیات لٹل ڈیتھ کا نام دیتی ہے کہ یہ گویا موت کے مترادف ہے، کیونکہ وہاں ٹرسٹ نہیں ہوتا، سیکیورٹی نہیں ہوتی، پیس آف مائنڈ اینڈ ہارٹ نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں ایک عمل انسان کو نفسیاتی اور ذہنی طور پر توڑ کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ یہ تعلق یوز اینڈ ایکسپلائٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے، احساس ذمہ داری کی بنیاد پر نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں خوف اور خطرے کا انسانی دماغ کا وہ حصہ امیگڈالا وہ ایکٹیو رہتا ہے۔ یعنی آج کی ایپی جینیٹکس، آج کی ماڈرن نفسیات زنا یا غلط تعلق یا ڈیٹنگ، بی ایف یا جی ایف، اس کے جو نقصانات ہیں وہ آج کی ماڈرن سائنس بیان کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال قبل ہمیں وہ خوبصورت رشتہ عطا کیا۔ حضور نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میرا طریقہ ہے، میرا پیٹرن ہے، میرا منہج ہے، جس نے اس سے اعراض برتا، اس کے علاوہ کوئی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، فلیس منی، that person does not belong to me، وہ میرا امتی نہیں، میرا فالوور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے حلال کے طریقے کو چھوڑ کر حرام کا راستہ اختیار کیا۔